مجيد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ سبحان اللہ. انتہائی قابل عزت احترام حاضرین کرام، میرے بزرگوں، دوستو، الحمدللہ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. خالق کائنات رب لم یزل اس مبارک دن کی برکتوں سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو فیضیاب فرمائے. آمین آمین. اور اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. آمین آمین. میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم شریف کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو کتنا بڑا علم کا عظیم خزانہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے علم کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج کے دور میں جو بندہ میرے آقا کی جتنی باتیں زیادہ یاد رکھے اس کو اتنا بڑا عالم کہا جاتا ہے. عالم کون ہوتا ہے؟ جو نبی پاک علیہ السلام کی باتیں جتنی زیادہ پڑھے، سنے، سیکھے، سمجھے، یاد رکھے، جتنا زیادہ اس کو حدیث کا علم ہوگا وہ اتنا بڑا عالم ہوگا. اس کا مطلب ہے حدیث کے، قرآن کے علم کی خیرات ملتی ہے تو بندہ عالم بنتا ہے. جس نبی کے بول پڑھ کر عام دنیا والے عالم بن جائیں، جس نبی کے فرمان پڑھ کر، جس نبی کے ارشادات اور بول پڑھ سن یاد کر کے عام بندے عالم بن جائیں، تو جب بول نبی کے یاد کرنے والے عالم بنتے ہیں تو وہ خود بولوں والی سرکار جو ہیں ان کے علم کی، ان کی عظمت کی، ان کی شان کی کیا ہی بات ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم وہ پڑھتے ہیں نا کہ اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. اول و آخر سب کچھ جانے، دیکھے بعید و قریب. غیب کے خبریں دینے والا، غیب کی خبریں دینے والا، اللہ کا وہ حبیب نبی جی. اللہ 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 اللہ. اب سرکار کا علم شریف سنتے جانا. پہلے میں قرآن پڑھوں گا، اللہ کرے ٹائم کچھ بچے تو پھر حدیثیں بھی پڑھوں گا. یہ کہنے والوں
کہ نبی پاک کو فلاں چیز کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں، فلاں کا علم نہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے قرآن سننا۔ سبحان اللہ، جو آیت میں پیش کر رہا ہوں 5واں پارہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سبحان اللہ، فرمایا حبیب اللہ نے آپ پر کتاب بھی اتاری ہے اور حکمت بھی اتاری ہے۔ سبحان اللہ، آگے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حبیب پیارے، جس چیز کا بھی آپ کو علم نہیں تھا، ہم نے آپ کو ان ساری چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے۔ جو سرکار کا علم نہیں مانتے نا، میں انہیں کہوں گا تم اپنی ڈیوٹی پوری کرو، چیزیں گنواؤ۔ تم کہو کہ اس چیز کا علم نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، اس کا نہیں تھا، بس تمہارے جواب میں صرف ایک آیت ہی کافی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ، حبیب پیارے میں رب نے آپ کو سکھا دیا۔ یا اللہ تو نے اپنے محبوب کو کون سا علم سکھایا، کس چیز کا علم سکھایا؟ فرمایا ما لم تکن تعلم، حبیب پیارے جس چیز کا آپ کو علم نہیں تھا، میں اللہ نے آپ کو اس ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ کوئی کہے گا فلاں چیز کا نہیں پتہ تھا، فلاں چیز کا علم نہیں تھا، فلاں واقعہ کا علم نہیں تھا۔ تم ساری دلیلیں اپنے پاس رکھو سنبھال کر، شاید قبر میں تمہارے کام آ جائیں۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، قرآن کے اندر رب کا فرمان موجود ہے۔ حبیب پیارے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ہر چیز کا علم عطا فرما دیا جن چیزوں کا آپ کو پہلے علم نہیں تھا۔ ان ساری چیزوں کا علم اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہے، عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا لکھایا۔ حضور علیہ السلام کو کس نے پڑھایا ہے؟ بولیے وَعَلَّمَكَ، آپ کو پڑھا دیا، آپ کو سکھا دیا۔ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس شے کا بھی آپ کو علم نہیں تھا ان ساری چیزوں کا آپ کو علم اللہ نے سکھا دیا ہے۔ حبیب پیارے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک علیہ السلام پر کیا ہے؟ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا فضل ہے۔ یہ جو اتنی بڑی دنیا ہے نا، اتنی بڑی دنیا جو ہم ساری زندگی دیکھنے میں لگا دیں، شاید ہماری زندگی ختم ہو جائے پر ساری دنیا ہم دیکھ نہ سکیں، اتنی بڑی دنیا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی بارگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہے؟ قرآن بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، حبیب آپ فرما دیں کہ دنیا اور اس کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے۔ کیا ہے؟ بہت تھوڑا ہے۔ یہ اتنی بڑی دنیا، رب فرماتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں، یہ تو بہت تھوڑی چیز ہے، تھوڑی چیز ہے۔ اور یا اللہ تو نے جب مصطفیٰ کو پڑھایا، علم دیا مصطفیٰ کو، تو وہ علم دینا کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حبیب
اللہ نے آپ کو پڑھا کر آپ پر بہت بڑا فضل فرما دیا ہے۔ جس دنیا کو رب چھوٹا کہے اس کو تو ہم جان نہ پائیں کہ کتنی بڑی ہے، تو جس مصطفیٰ کے علم کو اللہ بہت بڑا فضل فرمائے، اس نبی پاک علیہ السلام کے علم کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی، سب سے بالا ذرا 30ویں پارے سے ایک آیت کریمہ سنتے جانا۔ سورہ تکویر کے اندر 24 نمبر آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام غیب بتانے میں بخیل، بولیے غیب بتانے میں بخیل کیا مطلب؟ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اگر غیب کا پتہ ہی نہیں تو پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ یہ تو اسی کی شان ہے نا جو غیب جانتا ہو پھر آگے لوگوں کو بتاتا بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، اللہ کا پیارا محبوب غیب بتانے میں بخیلی نہیں فرماتا۔ ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کے علم کا خزانہ عطا بھی فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام رب سے غیب لے کر اپنے غلاموں کو قیامت تک آنے والی غیب کی خبروں کا پتہ ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا نا۔ یہ 2 آیتیں ہوگی۔ اب آگے قرآن سنتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے چوتھا پارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ سارے بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کو یہ منظور ہے ہی نہیں، اللہ کو یہ منظور، اللہ کی یہ شان ہی نہیں، اللہ کو یہ منظور ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کو غیب کا علم عطا فرما دے، یہ اللہ کی شان نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ تعالیٰ عام لوگوں کو غیب کا علم عطا نہیں فرماتا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسولوں کو غیب کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ اب اس آیت کا معنی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں یوں کرتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَجْعَلَكُمْ كُلَّكُمْ عَالِمِينَ بِالْغَيْبِ مِنْ حَيْثُ يَعْلَمُ الرَّسُولُ، اللہ کو یہ منظور نہیں کہ تم سب کو ویسا ہی غیب جاننے والا بنا دے جس طرح اللہ نے اپنے رسولوں کو غیب جاننے والا بنایا ہے۔ اللہ کو یہ منظور نہیں کہ ہر بندے کو یہ شان دے دے، نا، ہر بندے کو یہ شان نہیں ملتے۔ غیب جاننے والی پاور، شان، عظمت اللہ اپنے پیارے رسولوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ میں کیا سنا رہا ہوں؟ بولیے قرآن ہے۔ ایک اور آیت کریمہ سنتے جائیے، 29واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، بولیے سبحان اللہ۔ غیب کا جاننے والا خدا
اپنا علم غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا۔ وہ غیب جاننے والا رب اپنا علم غیب کسی پر ظاہر، اپنا علم غیب کسی کو دیتا، بولیے کسی کو دیتا نہیں۔ آگے فرمایا اِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ، اللہ تعالیٰ غیب جاننے والا، وہ اپنا غیب کا خزانہ، غیب کا علم کسی بندے کو عطا نہیں کرتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبیوں کو، رسولوں کو غیب کا علم عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن ہے، نبیوں کو غیب دیتا ہے، رسولوں کو غیب دیتا ہے، عام لوگوں کو اللہ غیب کا خزانہ، غیب کا علم عطا، بولیے۔ تو پتہ چلا نبیوں کو اللہ نے وہ علم دیا جو عام لوگوں کو، بولیں عام لوگوں کو نہیں دیتا۔ اللہ وہ غیب کے خزانے اپنے پیاروں پر کھولتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ کے پیاروں کی، اور کیا شان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ہے خبر غیب۔ کیا ہے؟ خبر غیب۔ نبی پاک علیہ السلام غیب کی خبریں جانتے ہیں، یا کہتے ہیں یہ ہے اطلاع غیب۔ نبی پاک غیب کی اطلاع جانتے ہیں، غیب کی خبریں جانتے ہیں، غیب کا علم نہیں جانتے۔ اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ بھائی جس کے پاس غیب کی خبر ہوگی اس کو غیب کا پتہ بھی ہوگا کہ نہیں؟ بولو یار، غیب کا علم بھی ہوگا کہ نہیں؟ یہ کیا ہوا بھی خبر ہے علم نہیں؟ رج کے بے وقوف ہیں۔ کہتے ہیں جی نبی پاک علیہ السلام کے پاس غیب کی خبریں ہیں، خبریں مانتے ہیں ہم، علم نہیں مانتے۔ بھئی سرکار کا علم ماننے میں تکلیف ہی کیا ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ کبھی وہ تکلیف ہی تو بتائی جائے نا، کیا فرق پڑتا ہے اگر حضور علیہ السلام کا علم شریف تسلیم کر لیا جائے تو کیا دین میں کوئی، ایمان میں، اعتقاد میں، عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہوتی ہے؟ کیا کوئی خرابی لازم آتی ہے؟ یہ کیا ہوا جی جب ہم قرآن سنائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ غیب کی خبریں ہیں، اللہ نے غیب کی خبریں دی ہیں، حضور کو غیب کا علم نہیں دیا۔ اچھا غیب کی خبریں دے دی تو علم اللہ نے چھپا لیا؟ اب قرآن ہی سے سنیں، خبر کون دیتا ہے؟ کیا علم کے بغیر خبر دی جا سکتی ہے؟ بولیں آپ جو کسی کو خبر دیں، آج پنجوبل کی مسجد میں نبی پاک کے علم غیب کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ کسی کو خبر دے رہے ہیں، آپ کو علم ہوگا تو خبر دیں گے نا؟ علم ہی نہ ہو تو خبر دیں گے؟ بولیے۔ اب یہ قرآن سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ سارے بولیں اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو کائنات کی ہر چیز کے نام کا علم عطا فرما دیا۔ وہ فرشتے جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے یا اللہ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرما، یا اللہ اگر عبادت کے لیے پیدا کرنا ہے، یا اللہ عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، یا اللہ یہ تیرا خلیفہ پیدا ہوگا، دنیا میں جائے گا، آگے ان کی اولاد پیدا ہوگی، دنیا کے اندر جا کر خون ریزی کریں گے، قتل و قتال کریں گے، لڑیں گے، جھگڑیں گے، یا اللہ ان کو پیدا نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا تھا، انی
أعلم ما لا تعلمون. اوے فرشتوں اعتراض نہ کرو، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر کائنات کی ہر چیز کے نام کا ہر بولی میں علم عطا فرما دیا. اب اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں کائنات کی فرشتوں کے سامنے رکھ دی اور رب نے فرمایا ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئونی بأسماء هؤلاء ان کنتم صادقین. فرمایا فرشتوں مجھے ان چیزوں کی خبر دو. کیا دو؟ یہ ترجمہ بھی اٹھا کر دیکھ لینا، لفظ ہے وہاں خبر. اللہ نے فرمایا فرشتوں یہ جو چیزیں میں نے آدم علیہ السلام کو سکھائی ہیں، جن چیزوں کے نام سکھائے ہیں ہر بولی میں سکھائے ہیں، ان چیزوں کی مجھے خبر دو. یہ کیا چیزیں بتاؤ نا. تم نے جو کہا تھا نہ بنا، میں نے تو بنایا ہے. اب میں نے ان کو ایک خاص شان دی ہے. اگر تم بھی ٹور ٹپے والے ہو تو بتاؤ نا ان چیزوں کا نام کیا ہے. اللہ نے خبر مانگی تھی. کیا مانگی تھی؟ انبئونی، اوے فرشتوں مجھے خبر دو. اللہ نے خبر مانگی. فرشتوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا. یا اللہ ہم ان چیزوں کی خبر کیسے دیں، ہمیں اس کا علم نہیں. ہمیں اس کا یا اللہ ہمیں علم نہیں، ہم خبر کیسے دیں؟ پتہ چلا خبر وہی دے سکتا ہے جس کو علم ہو. یہ فرشتوں نے کہا ہم خبر کیسے دیں؟ لا علم لنا، ہمیں تو نے اس کا علم دیا ہی نہیں. علم ہوتا تو ہم اس کی خبر بھی دیتے. ہمیں علم نہیں، ہم خبر بھی دے سکتے نہیں. پتہ چلا خبر دینے کے لیے علم کا ہونا بولو یار ضروری ہے. علم کے بغیر خبر نہیں دی جا سکتی. رب کے قرآن نے بتا دیا. اب یہ کہنے والوں کہ نبی پاک کے پاس غیب کا علم نہیں ہے، غیب کی خبریں ہیں. اے بڑے میں شاہ ذرا مجھے بتاؤ نا، اگر نبی پاک کے پاس غیب کا علم ہے ہی نہیں تو سرکار غیب کی خبریں کیسے بتائیں گے؟ ماننا پڑے گا اللہ نے مصطفیٰ کو غیب کا علم عطا فرمایا. پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بے شمار غیب کی خبریں ارشاد فرما دی ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. تھوڑا زور لگا لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا. بول جو ابھی بھی بولے ان سے عرض ہے کہ اپنا سار مبارک یوں ہلا لیں کہ بات ٹھیک ہو رہی ہے. جو بول سکتے ہیں صحت مند ہے وہ بول لیں، جو نہیں بول سکتے سار ہلا کے گزارا کر لیں. بولیے سبحان اللہ. جان میں جان ڈال کے بیٹھا کرو یار. توجہ ہے. اب سنیں بخاری شریف کی حدیث. نبی پاک کا اپنا عقیدہ تھا کہ نبی وہی ہوتا ہے جو غیب جانے. نبی وہی ہوتا ہے جو غیب کا علم جانے. جو غیب کا علم نہیں جانتا وہ نبی نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ہے. نبی پاک کا عقیدہ سنانے لگا ہوں بخاری شریف کے اندر سے. مدینے کے اندر ایک شخص تھا جس کو کہتے تھے ابن صیاد. کیا کہتے تھے؟ ابن صیاد. وہ کہتا تھا میں نبی ہوں. کیا کہتا تھا؟ میں نبی ہوں. اللہ کے محبوب علیہ السلام ایک دن اس کے پاس سے گزرے. وہ بچوں کے ساتھ نہ کھیل رہا تھا. سرکار نے فرمایا اوے ادھر آ ادھر آ ادھر آ. فرمایا اے تو کیا کہتا ہے؟ میں نبی ہوں. کہتا ہے جی میں نبی ہوں. اچھا آگے سے نا نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ.
کیا تو یہ گواہی دے گا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی بالکل میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب آگے سے وہ سرکار سے کہنے لگا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ بھی یہ گواہی دیں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آمنت باللہ ورسلہ، میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں، اللہ کے سارے رسولوں پر بھی ایمان رکھتا ہوں۔ سرکار کا جواب بھی ہو گیا، اس کا منہ بھی بند ہو گیا۔ بھئی جو اللہ کے رسول ہیں ان پر ایمان ہے، تو ہے ہی نہیں تو تجھ پر میرا ایمان بھی۔ یہ سرکار کے فرمان کا مطلب تھا۔ آگے اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اوے ابن سیاد، تو نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، فرمایا انی خبأت لک خبیہ، فرمایا میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے دل کے اندر ایک بات کو چھپا لیا ہے، اگر تو نبی ہے تو پھر بتا میں مصطفیٰ کے دل میں کیا بات چھپی ہے۔ فرمایا اگر تو نبی ہے نا تو آ میدان میں بتا میرے دل میں کیا ہے۔ تو پتہ چلا نبی پاک کا عقیدہ تھا نبی وہ ہوتا ہے جو دلوں کی جان لیتا ہے، جو دلوں کی نہیں جان سکتا وہ نبی ہو سکتا؟ بولو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ سرکار کا اپنا عقیدہ ہے۔ فرمایا ابن سیاد بتا انی خبأت لک خبیہ، تیرے لیے ایک بات میں نے اندر چھپا رکھی ہے، اگر تو نبی ہے تو بتا میرے دل میں کیا ہے، بتا نا، بتا میرے دل میں کیا ہے۔ بس پھر صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بولیے سبحان اللہ۔ تو یہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کا اپنا عقیدہ ہے نبی وہی ہوتا ہے جو غیب جانے، جو غیب نہیں جانتا وہ نبی ہو سکتا؟ بولیے۔ میں نا سکول پڑھتا تھا، ایسے تیسری چوتھی جماعت تھی، ہم اپنے سکول سے نا پیدل، سرکاری ایک کھالا بنا ہوا تھا، اس کے بننے کے اوپر چل کر نا 2-3 کلومیٹر پیدل سکول جاتے بھی تھے آتے بھی تھے۔ راستے میں ایک مرغی فارم تھا ہمارے گاؤں کے قریب ہی، وہاں سے ہمارا گزر ہوتا، تو مجھے نا بچپن سے یہ نعتیں پڑھنے کا اور سرکار کی شان سننے سنانے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ ابھی میں سکول چوتھی پانچویں میں پڑھتا تو اس وقت بھی میں تقریریں کرتا تھا، آپ اندازہ لگا لیں۔ 32 سال میری عمر ہے، 20 سال ہو گئے میں نے تقریراں کر دیا، تو جو ہے الحمدللہ مالک نے ڈیوٹی لگائی، مالک قبول بھی فرمایا۔ اچھا وہاں سے ایک دن میں گزرا، کہتا ہے ادھر ادھر ادھر، اب مسیح نہ تو پڑھتا ہو نا؟ میں کہا جی میں پڑھتا ہوتا ہوں۔ میں نے کہا تم کہتے ہو نبی پاک غیب جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، اللہ نے دی ہے تو میں کیوں نہ مانوں۔ مجھے کہنے لگا اگر نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے تھے تو سرکار جب معراج سے واپس تشریف لائے تو مکہ والوں نے کہا جی بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ اگر آپ معراج پر گئے ہیں تو بتائیے مسجد اقصیٰ کی نشانیاں کیا ہیں؟ آپ نے جو مسجد اقصیٰ دیکھنے کا دعویٰ کیا ہے، دروازے کتنے ہیں، یہ بالے کتنے ہیں؟ اچھا پنجو پل والوں روزانہ میرے پیچھے ہر جمعہ آتے ہو جمعہ پڑھ دیں، ذرا بتاؤ تو صحیح پنکھے کتنے ہیں؟ بغیر گنے بتا دو گے؟ سرکار تو ایک مرتبہ گئے تھے، آپ ہر ہفتے آتے ہیں، کچھ روزانہ آتے ہیں، پھر بھی بغیر گنے بولو تو گنی بیٹھے ہیں نا، بغیر گنے کیوں؟ آپ کہیں گے بھائی پنکھے گننے نہیں آتے، ہم جمعہ پڑھنے آتے ہیں، یہی جواب ہے نا، پنکھے گننے۔ سرکار کہہ سکتے تھے میں وہاں چھت کے بالے گننے تھوڑی گیا تھا، دروازے کھڑکیاں گننے تھوڑی گیا تھا۔ اچھا خیر وہ مجھے کہنے لگا جی نبی پاک نے فرمایا کل لانا، میں کل بتاؤں گا۔ مکہ والے کل آ گئے جی بتائیں، فرمایا نہیں کل لانا پھر بتاؤں گا۔ وہ کل آ گئے، پھر
بتائیں جی، آپ نے کہا تھا نشانیاں بتاؤں گا، کل لانا پھر بتاؤں گا۔ 17 دن پورے گزر گئے، نبی پاک نے ایک نشانی بھی نہیں بتائی۔ اگر نبی کو علم ہوتا تو بتا نہ دیتے۔ اس وقت تو اتنا نہیں پتہ تھا، میں نے کہا تو جو مرضی سنا کہانی، مجھے نہیں پتہ، مجھے اتنا پتہ ہے قرآن میں لکھا ہے اللہ نے محبوب کو غیب دیا۔ میں نے اس وقت یہ جواب دیا۔ بعد میں جب اللہ نے مزید سینہ کھولا تو پتہ چلا یہ تو روایت ہی جھوٹی ہے۔ کیا ہے؟ بالکل جھوٹی من گھڑت موضوع روایت ہے، جس کو بغیر رد کیے ایسے بیان کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ سمجھ آئی نا؟ بالکل جھوٹی، کسی بندے نے جھوٹ گھاڑ کر ایسے ٹھوک دیا ہے، اس بات کا کوئی ثبوت پروف، بالکل جھوٹی بات ہے۔ اگر اس کہانی کو مان لیا جائے تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی پاک علیہ السلام پورے 17 دن جھوٹا وعدہ کرتے رہے، کل آنا کل بتاؤں گا، 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 کل آنا کل بتاؤں گا۔ 16 دن ایسے گزر گئے، نبی پاک بتا ہی نہ سکے۔ پھر ٹچ نیا لگاتے ہیں، جی انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے۔ تو ایک مرتبہ بولے تو تجھے یاد آئے، نبی پاک 16 دن بولتے رہے، نبی پاک کو یاد ہی نہ آیا؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ سارا ٹوپی ڈرامہ کسی کذاب جھوٹے نے گھڑ کر اللہ کے محبوب کے بارے میں چھوڑ دیا ہے۔ سنو، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو تو اللہ نے قیامت تک آنے والے سارے احوال کی خبریں بتا دی ہیں۔ بولیں ذرا سبحان اللہ۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، منافقوں نے نبی کریم علیہ السلام کے علم پر اعتراض کیا، کہنے لگے نبی بنے پھر رہے ہیں، فلاں چیز کا نہیں پتہ، فلاں چیز کا نہیں پتہ، فلاں چیز کا نہیں پتہ۔ اتنا ہمیں معلوم ہو گیا نبی کریم علیہ السلام کے علم پر اعتراض کرنا مومنوں کا کام نہیں ہے بلکہ منافقوں کا کام ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کو علم ہوا، نبی کریم علیہ السلام نے ممبر لگوایا، ممبر پر اللہ کے محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، فرمایا اوے لوگوں میرے علم پر اعتراض کرنے والوں، جاؤ میں مصطفیٰ تمہیں چیلنج کر رہا ہوں، لا تسألونی عن شیء فیما بینکم و بین الساعہ الا اخبرتکم بہ۔ فرمایا میرے علم پر اعتراض کرنے والوں، جاؤ میدان کے اندر آ جاؤ، اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو، جو پوچھو گے میں مصطفیٰ جواب ارشاد فرماؤں گا۔ جو دل کرتا ہے پوچھو، پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب میں دوں گا۔ یہ بخاری شریف ہے۔ بن عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار، ان کو آتی نہیں بخاری۔ یہ بخاری تو یہ بتاتی ہے جب منافقوں نے اعتراض کیا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اب سے لے کر قیامت تک جو دل کرتا ہے پوچھو، جو پوچھو گے میں جواب ارشاد فرما دوں گا۔ اچھا، سرکار نے حد لگائی سی، اب سے لے کر قیامت تک، اب سے لے کر مطلب قیامت کے بعد کی بات کا ذکر سرکار نے نہیں کیا، قیامت تک، اور اب سے لے کر پچھلی باتوں کا بھی ذکر ہے۔ سرکار نے تو ایک بند لگا دیا نا کہ اب سے لے کر قیامت تک، یہ جو دورانیہ ہے اس میں جو کچھ ہونے والا ہے، پوچھو جو پوچھو گے میں تمہیں جواب ارشاد فرماؤں گا۔ ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ کے بیٹے، ان کے بارے میں لوگ باتیں کرتے تھے کہ یہ تو اپنے باپ کا ہے ہی نہیں۔ انہوں نے سوچا دریائے رحمت جوش میں کھڑے ہو گئے، آقا میرا ابا کون ہے؟ اچھا، وہ پیدا پہلے ہو چکے تھے یا اب ہونے والے تھے؟ وہ ابا ان کا پہلے کا بن چکا تھا کہ اب بننا تھا؟ مطلب خبر پیچھے کی پوچھی یا اب کی؟ پیچھے کی۔ میں پیدا ہوا، میرا باپ کون؟ پچھلی بات ہے نا۔ سرکار نے فرمایا تھا اب سے لے کر قیامت تک پوچھو، لیکن گاہک نے سودا پچھلا مانگ لیا۔ یہ اللہ کے محبوب کی آیا شان۔ فرمایا ٹھیک ہے،
پچھلی بات پوچھی تو کون سا گاہ خالی جائے گا؟ فرمایا ابو کا حذافہ، فکر نہ کر، لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تیرا باپ حذافہ ہی ہے، تیرا باپ حذافہ ہی ہے۔ ایک منافق کھڑا ہو گیا، این مصیری، بتائیں نا میں کہاں جاؤں گا، میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا انت فی النار، تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا نبی کریم علیہ السلام لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جلال فرما رہے ہیں، اس جلال کی وجہ سے لوگوں کے عیب کھلنے لگے، لوگوں کے پردے کھلنے لگے، حضرت عمر نے سرکار کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ جوڑ دیے، عرض کی یا رسول اللہ، ہم اللہ کے رب ہونے پر، آپ کے نبی ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، قرآن کی امام ہونے پر ہم راضی ہیں، یا رسول اللہ مہربانی فرمائے، معاف فرما دے، آقا گناہ گاروں کا پردہ رکھ لیں، عیب نہ کھولیں۔ سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اب کے بعد دوبارہ میرے علم پر اعتراض کرو گے، یہ بخاری ہے، اب کے بعد میرے علم پر دوبارہ اعتراض کرو گے، دوبارہ اعتراض کرو گے، دوبارہ ایسی بات کرو گے، ابھی بھی شک ہے؟ فرمایا کھڑے ہو جاؤ جس نے پوچھنا ہے، آئے آئے اب بھی آ جاؤ، فرمایا جو دل کرتا ہے پوچھو، میں تمہیں جواب ارشاد فرما دوں گا، بولیے سبحان اللہ۔ اچھا، یہ سرکار کی عظمتیں، یہ میرے سامنے قرآن کی آیتوں کا، حدیث کا ایک بہت بڑا خزانہ اس وقت موجود ہے۔ ابھی تو میں نے ایک دو حدیثیں پڑھی، کوئی ٹائم ہو کھلا، 4-5 گھنٹے کا ٹائم ہو، بندہ سرکار کے علم شریف کو بیان کرنے کے لیے کم از کم کوئی 150 حدیثیں پڑھے، ٹھنڈ بھی پڑھے، پتہ چلے میرے آقا کا علم کتنا ہے۔ لیکن غلام کے لیے تو ایک بات ہی کافی ہوتی ہے نا، منکر کو پورا قرآن سنا دو پھر بھی فرق۔ یہ آج میں نے سرکار کے علم شریف پر گفتگو کیوں کی ہے؟ ضرورت پیش آ گئی تھی۔ کراچی کا ایک مفتی ہے طارق مسعود، اس نے کہا جی قرآن پاک کے اندر غلطیاں موجود ہیں۔ کیوں جی؟ کہتے قرآن اترتا تھا، نبی پاک فرماتے تھے زید کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، فلاں کہاں ہیں، ادھر آؤ لکھو۔ نبی پاک تو ان پڑھ تھے، نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، لکھنا پڑھنا آتا نہیں تھا سرکار کو، صحابہ سے کہتے تھے قرآن لکھو، وہ اتنے بڑے اہل علم نہیں تھے، انہوں نے قرآن جیسا تیسا لکھنا آتا تھا لکھ دیا، غلط لکھ دیا۔ کہتا ہے گرامر کے اعتبار سے 100% غلطیاں قرآن کے اندر موجود ہیں، اس نے یہ کہا۔ اب آپ کو لگتا ہے آپ کے نبی ان پڑھ تھے؟ بولیے، جو ان پڑھ ہوتا ہے وہ کسی کو پڑھا سکتا ہے؟ اور جاہل آدمی یہ کہہ کہ سرکار دنیا داروں سے نہیں پڑھے، سرکار امی ہیں، امی کا معنی میرے لیے آپ کے لیے امی بولا جائے تو ان پڑھ ہے، لیکن اللہ کے محبوب کے لیے وہ لفظ بولے تو ان پڑھ اس کا معنی نہیں کر سکتے۔ امی جب سرکار کے لیے بولا جائے گا تو اس کا مطلب ہوگا مخلوق میں سے کسی سے نہ پڑھا، مخلوق میں سے کسی سے نہ، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں بن پڑھے سب جاننے والا، بن پڑھے۔ اب سرکار کو کس نے پڑھایا ہے؟ قرآن سن لیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ یہ 30واں پارہ ہے، سورہ اعلیٰ ہے، جس کا دل کرے ترجمہ کھولے۔ اللہ فرماتا ہے حبیب پیارے ہم آپ کو پڑھائیں گے، ہم پڑھائیں گے، ہم جمع متکلم، ہم آپ کو پڑھائیں گے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فلا تنسا، آپ نہیں بھولیں گے، ہم پڑھائیں آپ بھول جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، آپ تو نہیں بھولیں گے، میں رب اگر خود بھلاؤں تو وہ اور بات ہے، وگرنہ ہمارے پڑھانے سے آپ بھولیں گے؟ یہ کس نے پڑھایا؟ یہ کہتے ہیں سرکار پڑھے لکھے نہیں تھے، جبریل پہلی آیت لے کر آیا، کبھی غور تو کرو قرآن پر،
جبریل پہلی آیت لے کر آئے نبی پاک پر، اقرا۔ کیا ترجمہ ہے اس کا یار؟ بولو، ہائے ہائے، یہ ماشاءاللہ کافی پڑھے لکھے بیٹھے ہیں، بولیے کیا ترجمہ ہے اس کا؟ پڑھو، پڑھ۔ اچھا، اگر مولویوں کی بات مان لیں کہ سرکار ان پڑھ تھے، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ان پڑھ کو میں کہہ رہا ہوں پڑھ؟ توبہ معاذ اللہ، اوے اس طرح کی بے ادبی نہیں کرتے، یوں کہو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھے، گئے نہ ایک دن سکول لیکن جہاں کو سب کچھ پڑھا دیا ہے۔ ارے یہ کس سے پڑھتے، کہاں سے پڑھتے، خدا کے آخر پڑھائے ہوئے ہیں۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ 5واں پارہ مصطفیٰ کو اللہ نے خود پڑھایا۔ 27واں پارہ سن لو، الرحمن علم القرآن، رب رحمان نے رحمت کی لوریاں دے دے کر اپنے حبیب کو قرآن پڑھا دیا۔ کس نے پڑھایا؟ اللہ نے پڑھایا۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ نہیں کہتے کہ سرکار ان پڑھ ہے۔ سورہ جمعہ میں آ جا، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال یہ سورہ جمعہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں شان والا رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، رسول ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتا ہے۔ پڑھے لکھے نہیں تو پڑھیں گے کیسے؟ یتلو علیہم آیاتہ، سرکار ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، ویزکیہم، انہیں پاک بھی کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب، نبی پاک علیہ السلام ان کو رب کا قرآن بھی سکھاتے ہیں۔ پڑھے لکھے نہیں تو قرآن کیسے سکھائیں گے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، سرکار قرآن بھی سکھاتے ہیں، حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، سرکار کے آنے سے پہلے لوگ ان پڑھ تھے، گمراہیوں میں تھے، سرکار نے پڑھا لکھا کر گندھیرے سے نکال کر نور میں داخل فرما دیا۔ صلح حدیبیہ، کافروں سے معاہدہ ہو رہا ہے، نبی پاک نے فرمایا لکھو ھذا من محمد الرسول اللہ، یہ تحریر اللہ کے رسول محمد کی طرف سے ہے۔ کافروں نے کہا جی یہ کٹو کٹو ہے، جڑا رسول اللہ لکھے نا کٹو، اگر آپ کو رسول مان لے تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے، ہم نے آپ کو رسول مانا ہی نہیں تو محمد الرسول اللہ نہیں لکھا جائے گا مضمون میں۔ سرکار نے فرمایا اے علی کاٹ دو رسول اللہ۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ اپنا سر تو کٹوا سکتا ہوں، آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا میں۔ نہ میں آپ کا نام نہیں کاٹوں گا، بخاری ہے تاکہ بخار اتر جائے، بخاری سنا رہا ہوں۔ نبی پاک نے پکڑا، سرکار نے خود رسول اللہ کاٹا، وہاں پر لکھ دیا محمد بن عبداللہ۔ اب بخاری اگر لکھنا نہیں آتا تھا پھر سرکار نے کیسے کیا؟ سرکار جب بادشاہوں کو خط لکھوا رہے تھے، صحابہ لکھتے تھے نا، لکھنے میں غلطی ہو جاتی نا، سرکار فرماتے نہیں یہ جو میم ہے نا، اس کا جو یوں دائرہ بنایا میم کا سرا، دائرے کو اندر سے خالی چھوڑو، ملا نہیں دیتے، خالی چھوڑو۔ ہا لکھتے اگر عین کی طرح بن جاتا تو سرکار فرماتے نہیں
ہا کا جو سیرہ ہے نا اس کو ایسے کرو، کاف کو ایسے کرو۔ مولوی پٹدا پہ سرکار پڑھے لکھے نہیں تھے، اللہ کے محبوب تو پڑھو لکھوں کو بھی پڑھا رہے ہیں۔ بھائی قرآن میں جو ہے نا وہ تمہیں سمجھ نہیں آئے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، سرکار اپنے دانے ہاتھ سے لکھتے نہیں تھے خود، کیوں؟ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، شک کرنے والے شک کرتے، یہ تو خود لکھتے ہیں، قرآن بھی خود لکھ کر لے آئے ہوں گے، لکھنا آتا تھا لکھتے نہیں تھے۔ سمجھ آئی نا؟ کیوں؟ کسی کو اعتراض کرنے کا موقع نہ ملے۔ سرکار نہیں لکھتے یہ اور بات ہے، لکھنا نہ آتا ہو یہ اور بات ہے۔ اللہ ہمیں عظمت مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو دوسرا مولوی صاحب نے ڈھونگ رچایا نا جی صحابہ نے قرآن غلط لکھ دیا، انشاءاللہ اس کا جواب میں اگلے جمعے تفصیل سے دوں گا۔ دینا حق بنتا ہے کہ نہیں؟ قرآن کے ہم نوکر ہیں، قرآن کے نوکر ہی نہ بولے تو پھر کون بولے گا؟ انشاءاللہ اگلے جمعے ٹھوک بجا کے بیان کروں گا، جیسے مصطفیٰ قرآن دے کر گئے ویسے کا ویسا ہمارے پاس موجود ہے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔